بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بلیک سیڈ یعنی کلونجی۔ کلونجی کو بلیک کیومن سیڈ بھی کہتے ہیں اور اس کا بوٹینیکل نیم نجیلا سٹائیوا ہے۔ کلونجی کا پودا تقریباً 2.5 سے 2 فٹ تک بلند ہوتا ہے اور اس کے پودے کو پھلیاں لگتی ہیں اور اسی پھلیوں کے اندر تکون نما چھوٹے چھوٹے سیاہی مائل بیج پائے جاتے ہیں۔ انہی بیجوں کو کلونجی کہتے ہیں۔ کلونجی کے بے شمار طبی فوائد ہیں اور یہ مختلف امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔ کلونجی کا مزاج گرم اور خشک درجہ سوم میں ہے، یعنی بہت زیادہ گرمی اور خشکی کلونجی کے اندر موجود ہے۔ کہ اس کی کیمیکل کمپوزیشن اگر دیکھیں، یعنی اس میں کیا کیا کیمیاوی عناصر پائے جاتے ہیں، تو اس میں مختلف قسم کے جو ہے ملٹی وائٹامنز بھی اور منرلز بھی اور پروٹین بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ فکسڈ آئل، وولاتائل آئل بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں البیومن، رال، گوند، کاربونک ایسڈ اور اس کے علاوہ اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس، آئرن، کیلشیم، زنک، میگنیشیم، مینگنیز، کاپر، اس طرح بہت سی چیزیں موجود ہیں جو اس کی افادیت کو زیادہ کرتی ہیں بنسبت دوسرے بیجوں کے۔ اور کلونجی کے متعلق یہ حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ کالے دانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا موجود ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اس سے اس کی جو کلونجی کی افادیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کلونجی ہماری بہت سی ادویات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کلونجی ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ کرتی ہے اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز کی وجہ سے یہ مختلف قسم کے جو کینسر ہے اس پہ بھی کام کرتی ہے۔ کینسر کے خلاف جسم کے اندر قوت مدافعت کو یہ زیادہ کرتی ہے۔ چونکہ اس کا کلونجی کا مزاج گرم خشک ہے، اس لیے یہ صرف بلغمی اور سرد مزاج کے امراض میں ہی مفید ہے، جبکہ گرمی کے جو امراض ہیں اس میں کلونجی کا استعمال مفید نہیں رہتا۔ کلونجی ایک اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، اینٹی فنگل اور اینٹی الرجک اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیت کی حامل ہے۔ اس میں یہ بیکٹیریا کے خلاف، فنجائی کے خلاف اور وائرس کے خلاف قوت مدافعت آپ کے جسم میں یہ زیادہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو سوزشیں ہیں، جوڑوں کی سوزشیں، اگر یورک ایسڈ کے بڑھ جانے سے یا دیگر جوڑوں کی جو سردی کے بادی پن کی وجہ سے جو دردیں ہوتی ہیں اور سوزشیں ہوتی ہیں، اس کو یہ سوزشوں کو اتار دیتی اور دردوں میں یہ ریلیف دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ڈائجسٹیو سسٹم کو، تو میدے کے مختلف امراض میں جو کلونجی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ میدے کی سردی کو ختم کر کے بھوک بڑھاتی ہے، یعنی اگر آپ کی قوت ہاضمہ کم ہے، جو میدے کے عضلات ہیں وہ کمزور ہیں، وہ کام نہیں کرتے، بھوک نہیں لگتی، تو اس صورت میں آپ کلونجی کا استعمال کریں۔ یہ پیٹ کی گرانی کو دور کر کے میدے کو قوی کر دیتی ہے اور جو پخانہ لیس دار جن لوگوں کو آتا ہے وہ اس کو درست کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھوک بڑھا دیتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، اگر ان کا میدے کا ایشو یہ ہے کہ ان کے جو میدے کے عضلات ہیں ان میں ان کا وہ کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ اس کو استعمال کریں۔ اگر ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو اسی کے ساتھ کلونجی کے ساتھ اگر 100 گرام کلونجی ہے تو اس میں تقریباً 20 گرام کالا نمک ڈال کر تو اس میں 50 گرام جو ہے
ادرک کا پاؤڈر یعنی سونڈ کا پاؤڈر شامل کر کے بنا کے وہ اگر تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو ان کا جو قوت ہاضمہ ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی جو نسخہ ہے یہ درد گردہ ری اور بواسیر ری کے بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ یعنی اگر درد گردہ کی وجہ بادی پن، گیس اور جس کو ری بولتے ہیں وہ ہے تو تب یہ اس پہ بھی کام کرے گی۔ یعنی جن کو گردہ اور بواسیر صرف ری یا بادی ہے تو اس پہ یہ بہترین اس میں یہ مفید ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے حوالے سے اس کا جن لوگوں کو ہچکی لگ جاتی ہے تو ہچکی میں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹھنڈے مشروبات جو ہے ٹھنڈی چیزیں وہ بند کر دینی ہیں، اور یہ آپ نے اس کے تھوڑے سے بیج لے کے ان کو چبانا ہے، چبانے کے بعد نیم گرم پانی پی لیں تو اس سے آپ کو وہ جو ہچکی ہے وہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے، ہچکی سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کلونجی ہے وہ جو سردی کا زکام ہے، فلو ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، اس میں یہ بھی بلغمی دمہ ہے اس میں بھی یہ مشہور ہے۔ اس کے لیے اگر کسی کو سردی لگ جانے کی وجہ سے زکام، فلو، سوائن فلو ہو یا بلغمی دمہ ہو، ریشہ بہت زیادہ ہو، وہ اس کا استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ اس کو کلونجی کو موٹا موٹا ہلکے ہاتھوں سے کوٹ لیں۔ اگر فرض کریں 50 گرام کلونجی آپ نے لی ہے تو اس میں آپ اس کو ہلکا ہلکا کوٹیں، زیادہ تیز نہیں کوٹنا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دادڑ کرنا، موٹا موٹا کوٹنا ہے۔ 50 گرام کلونجی میں تقریباً 150 گرام آپ نے شہد خالص ڈال لینا ہے، تو یہ آپ کی دوا تیار ہو گئی۔ یہ آپ کے سردی کے زکام کے لیے، ریشے کے لیے، بلغمی دمے کے لیے جس میں بہت زیادہ ریشہ خارج ہوتا ہے اور بلغمی دمہ اور سوزش، پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، تب یہ آپ اس کو گرم پانی میں یا گرم دودھ میں شامل کر کے، جن کو زیادہ ریشہ ہے وہ اس کو استعمال کریں تو اس سے ریشہ خارج بھی ہونا شروع ہو جائے گا اور بننا بھی کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف بلغمی دمے میں کام کرے گی، جو خشک دمہ ہے اس میں یہ استعمال نہیں کرنی۔ یعنی جن کو خشک کھانسی ہے یا خشک دمہ ہے اس میں یہ کام نہیں کرتی، جبکہ یہ بلغمی دمے میں اور سردی کے لگ جانے کی وجہ سے جو زکام اور فلو ہوتا ہے یہ اس پہ کام کرتی ہے۔ یہی نسخہ یہ کلونجی اور شہد والا آپ اپنے یہ استعمال کرنے سے جو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ بھی سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو پٹھوں کی کمزوری ہے اور وہ اگر گرمی اس کا سبب نہیں ہے، اس کا سبب سردی اور خشکی ہے یا سداوی بندے کا مزاج ہے، تو تب یہ آپ اس کے پٹھوں میں اگر کمزوری ہے تو وہ بندہ یہی جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا کلونجی کا، شہد 150 گرام اور کلونجی کو 50 گرام یہ استعمال کرے گا تو اس کے جو پٹھے ہیں وہ طاقتور ہو جائیں گے، قوی ہو جائیں گے۔ اگر اس کا سبب گرمی ہے پٹھوں کی کمزوری کا تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کلونجی جو ہے وہ دل کے لیے کتنی مفید ہے۔ تو اگر ہم دل کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر تو کلونجی کا جو دل ہے وہ خون میں ٹرائیگلیسرائڈز ایل ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈز بڑھ جانے کی وجہ سے دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں، خون گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے دل کے امراض پیدا ہو رہے ہیں، تو تب آپ کلونجی کا استعمال کریں گے۔ تو یہ کلونجی کیا کرے گی کہ ٹرائیگلیسرائڈز اور ایل ڈی ایل کا جو لیول ہے بلڈ کے اندر بڑھ گیا ہوا ہے یہ اس کو وہاں سے خارج کرنا شروع کر دیتی ہے، تو خون کو پتلا کر دیتی ہے، اور دل کی جو دھڑکن اگر کم ہو گئی ہے عشق کی سبب کی وجہ سے ٹرائیگلیسرائڈز کی، تو یہ اس کو تیز کر دیتی ہے، یعنی یہ دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے، خون کو پتلا کر دیتی ہے، اور ٹرائیگلیسرائڈز اور ایل ڈی ایل کے لیول کو کم کر کے بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہے، اور ایچ ڈی ایل کو بڑھا دیتی ہے۔ جو ایچ ڈی ایل ہے جو خون میں پایا جاتا ہے جو مفید کولیسٹرول ہے یہ اس کو بڑھا دیتی ہے، اس کے لیے یہ اچھی ہے، لیکن یہ صرف ٹرائیگلیسرائڈز اور ایل ڈی ایل کو یہ نکالتی ہے، اس میں
دل کے لیے مفید ہے، جبکہ جو طبعی کولیسٹرول ہے اس پہ یہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں، اس پہ یہ کام نہیں کرتی، یعنی جو صرف چکنائی ہوتی ہے اس پہ یہ کام نہیں کرتی۔ اور خاص کر ایسے حضرات جن کو بلڈ پریشر بہت تیز رہتا ہے، ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ کلونجی استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جن کا سبب دوسرا طبعی کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور اس سبب سے ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے، اس صورت میں کلونجی استعمال نہیں کرنی۔ یہ صرف آپ کا جو ٹیسٹ ہے لپڈ پروفائل کا وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کلونجی استعمال کریں گے کہ نہیں۔ یہ تھی جی بنیادی اس کے طبی خواص کلونجی کے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔